بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 34 ہے، جس کا عنوان ہے تحریک مجاہدین۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایک ہی عنوان پر بات کی تھی کہ مغلوں کے زوال کے اسباب۔ تو مختلف اسباب پر ہم نے تبصرہ کیا تھا کہ جن کی وجہ سے مغلوں کا زوال ہوا اور مغلوں کے ہاتھ سے حکومت جانی پڑی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم تحریک مجاہدین پر گفتگو کریں گے، اور تحریک مجاہدین میں مختلف موضوعات پر ہم تبصرہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سید احمد شہید جو کہ تحریک مجاہدین کے بانی تھے، ان کی ولادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ان کے ابتدائی جو حالات ہیں ان پر تبصرہ کریں گے، ایسے ہی ان کی ملازمت، ان کی بیعت و خلافت، اور پھر انہوں نے جب تحریک مجاہدین قائم کی اور قائم کرنے کے بعد پھر اعلان جہاد کیا، تو اعلان جہاد پر ہم گفتگو کریں گے، اور پھر تحریک مجاہدین کی صورت میں جو مختلف شہروں کی فتوحات ہوئیں ان فتوحات پر انشاءاللہ ہم تبصرہ کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم سید احمد شہید کی ولادت اور ان کے ابتدائی حالات سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ کی ولادت جو ہے وہ 29 نومبر 1786 کو ہوئی تھی، اور علاقہ جو ہے وہ رائے بریلی تھا، یعنی رائے بریلی میں آپ کی پیدائش ہوئی 29 نومبر 1786 کو۔ ابتدائی حالات کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو آپ کے ابتدائی حالات جو ہیں وہ زیادہ تر پردہ اخفاء میں ہیں، کیونکہ شروع میں آپ کو تعلیم وغیرہ کا شوق نہیں تھا، تعلیم کی طرف بالکل بھی رجحان نہیں تھا۔ جب آپ کی عمر 17 یا 18 برس ہوئی تو آپ تلاش معاش کے لیے نکلے اور مختلف سفر کیے، اور تلاش معاش کے لیے آپ لکھنؤ پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ کے اندر علم کا شوق بیدار ہوا، مختلف مجالس جو علماء کی تھی ان میں پہنچے، تو جس کی وجہ سے ان کو علم کا شوق لگ گیا۔ جب شوق پیدا ہو گیا علم کا تو وہاں پر جو بڑے بڑے علماء کرام تھے، جن میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے، سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خدمت میں پہنچ گئے، اور شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں جب پہنچے تو شاہ صاحب نے آپ کو اپنے بھائی شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ تو شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ کے پاس جا کر آپ نے مختلف علوم پر دسترس حاصل کی، جیسے صرف، نحو، قرآن کی تعلیم، قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر وغیرہ، ان تمام علوم پر آپ نے دسترس حاصل کی۔ تو چلیے اب ہم آپ کی ملازمت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ چونکہ آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی، اب ظاہر ہے کہ ذریعہ معاش بھی ہونا چاہیے انسان کے پاس۔ تو ایک طرف آپ دیکھ رہے تھے کہ انگریز جو ہیں، سکھ جو ہیں، یہ مسلمانوں پر مسلسل مظالم ڈھا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کے دل میں جذبہ جہاد موزن ہوتا تھا۔ مسلمانوں کے اوپر ظلم دیکھتے ہوئے آپ کو غصہ بھی آتا تھا، اور لیکن آپ کے بس میں نہیں تھا کہ آپ کچھ کر سکیں۔ تو پھر آپ نے ایک ایسا طریقہ اپنایا کہ عملی تربیت بھی مل جائے جنگ کی، اور آپ کو ملازمت بھی مل جائے۔ تو اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے امیر خان جو حاکم تھا اس کی فوج میں ملازمت حاصل کی، اور مختلف جنگوں میں شجاعت اور بہادری کے جوہر بھی دکھائے تھے۔ تو اس طریقے سے 6 سال تک آپ امیر خان کی فوج میں ملازمت کرتے رہے۔ پھر جب امیر خان نے انگریزوں کے ساتھ صلح کر لی تھی تو اس وقت پھر آپ نے ملازمت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ لیکن اس زمانہ میں 6 سال کا زمانہ عرصہ لمبا عرصہ ہوتا ہے، تو آپ نے مکمل طور پر جنگ کی عملی تربیت حاصل کر لی تھی، اور آپ کو مکمل طریقہ جہاد اور مکمل طریقہ جنگ بھی آ چکا تھا۔ یعنی ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے کہ ملازمت بھی کر لی، ذریعہ معاش بھی کما لیا، اور ساتھ میں عملی تربیت بھی حاصل کر لی۔ تو اس طریقے سے جب آپ نے اپنی ملازمت ترک کر دی تو پھر آپ بیعت و خلافت کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے آپ دوبارہ دلی تشریف لائے، اور یہاں پر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کر لی، اور کچھ عرصہ بعد ہی پھر آپ کو خلافت بھی عطا کی، یعنی شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے آپ کو خلافت دے دی تھی۔ تو خلافت ملنے کے بعد فوراً ہی بڑے بڑے علماء نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ بڑے بڑے علماء میں نام یہ آتے ہیں کہ جن میں مولانا عبدالحی رحمہ اللہ تھے، ایسے ہی
شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تھے، اور ایسے ہی شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ، یہ بڑے بڑے علماء وقت کے تھے، تو انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب ان عظیم ہستیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو پھر عوام بھی اس طرف بڑھی، عوام نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی، اور لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے چلے گئے۔ تو جس کی وجہ سے یہ بڑے بڑے علماء نے جب بیعت کی تو ان کی وجہ سے عوام کا رجحان بڑھ گیا۔ جب عوام کا رجحان بڑھا تو آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ ان کو جہاد کے لیے تیار کر سکیں، اور ان کو سمجھایا اور بتلایا کہ جی مسلمانوں کے اوپر انگریز اور سکھ مل کر ظلم کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کے خلاف قدم اٹھانا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے عوام الناس کے اندر جذبہ جہاد پیدا کر دیا۔ تو اب ہم آپ کے اعلان جہاد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو جہاد کا باقاعدہ اعلان کرنے سے پہلے آپ نے حج کے سفر کا ارادہ کیا، اور حج کا سفر کچھ اس طریقے سے کیا کہ آپ رائے بریلی جو کہ آپ کا آبائی وطن تھا، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں سے سفر شروع کیا، الہ آباد، بنارس، پٹنہ اور مختلف شہروں سے، مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے، دعوتی دورے کرتے ہوئے پھر آپ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ان مختلف مقامات پر جب آپ پہنچے تو آپ نے ہزاروں مسلمانوں کو بیعت کیا اور ان کو دعوت دین دی اور ان کو جہاد کے لیے تیار کیا۔ جب ایک راستہ ہموار ہو گیا، ایک زمین ہموار ہوگی جہاد کے لیے، تو پھر جب آپ حج سے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد آپ نے باقاعدہ جہاد کا اعلان کر دیا، کیونکہ اب ایک بہت بڑا حلقہ آپ کے مریدین کا تیار ہو چکا تھا، اور سب کے دلوں کے اندر آپ نے جذبہ جہاد موزن کر دیا تھا۔ تو سفر حج سے واپسی پر سب سے پہلے آپ نے سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا۔ تو پھر آپ نے جہاد کے سفر کا آغاز کیا، اور دلی سے آپ نکلے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے، جن میں بڑے بڑے شہر جو تھے گوالیار، اجمیر، حیدرآباد، قندھار، غزنی، کابل، یعنی یہ بڑے بڑے شہر ہیں نا ہندوستان کے اس وقت کے، تو ان شہروں سے ہوتے ہوئے آپ پشاور پہنچے۔ تو اکوڑا میں جا کر سکھوں کے ساتھ آپ کا پہلا معرکہ ہوا تھا، یہ 1826 کی بات ہے، یعنی یہ سردیوں کے دن تھے، 31 دسمبر 1826 اکوڑا خٹک کا مقام تھا، یہاں پر سکھوں کے ساتھ پہلا معرکہ ہوا آپ کا، اور اس معرکہ میں سکھوں کو شکست ہوئی، اور ان کا جو جرنیل تھا بدھ سنگھ، اس کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ تو پھر اس طریقے سے اگلے سال 1827 میں 11 جنوری کو اس علاقے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، سردار جو تھے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کو امیر المؤمنین کی حیثیت سے منتخب کر لیا تھا۔ تو اب آپ کا اگلا معرکہ سکھوں کے ساتھ جو دوسرا معرکہ ہونا تھا وہ سیدھو کے مقام پر ہونا تھا۔ تو سیدھو کے مقام پر اگلا معرکہ سکھوں کے ساتھ ہوا۔ تو معرکہ سے پہلے کی جو رات تھی، اس رات آپ رحمہ اللہ کو زہر دے دیا گیا تھا، جس سے آپ کی حالت جو ہے بہت نازک ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اس نازک حالت کے ساتھ بھی آپ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں تشریف لائے تھے۔ تو اس معرکہ میں، یعنی جو سکھوں کے ساتھ یہ سیدھو کے مقام پر جو معرکہ ہو رہا ہے، اس پر جو پشاور کا حاکم تھا اس نے غداری کی۔ اس نے غداری یہ کی کہ پہلے آپ کا ساتھ دینے کا کہا، لیکن عین موقع پر جب جنگ کا وقت آیا تو وہ فرار ہو گیا، تو جس کی وجہ سے آپ رحمہ اللہ کی فوج کی طاقت کم پڑ گئی۔ تو ظاہر ہے پھر ہوا یہی کہ آپ کو شکست اٹھانا پڑی۔ تو اب دیکھیں کتنے تلخ حالات آ چکے ہیں کہ شکست ہو چکی ہے، اور ساتھ کے جو لوگ تھے انہوں نے غداری کی ہے، اور اوپر سے سردی کا موسم ہے، برف باری بھی شروع ہو چکی ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے، انتہائی تلخ حالات چل رہے ہیں، اور فاقہ کشی تک کی نوبت پہنچ چکی ہے، اور فاقہ کشی کی وجہ سے مجاہدین جو ہیں وہ درختوں کے پتے کھانے تک چلے گئے، یعنی فاقہ کشی یہاں تک پہنچی کہ مجاہدین نے پتے بھی کھانا شروع کر دیے۔ اور مزید حالات نے تلخی اختیار کی کہ مولوی محبوب علی جو کہ ہندوستان سے ایک قافلہ لے کر آ رہے تھے، اس قافلے کو اور مولوی محبوب علی کو افغانوں نے مجاہدین سے اس قدر متنفر کر دیا کہ وہ خود ہی اپنا قافلہ لے کر واپس چلے گئے، جس کی وجہ سے یہ جو مزید امداد آ رہی تھی یہ بھی رک گئی۔ تو ان حالات میں جو پشاور پر حملہ کیا گیا، اور پشاور پر حملہ کرنے کے بعد یار محمد خان جس نے غداری کی تھی وہ مارا گیا۔ اس کا بھائی جو تھا سلطان محمد خان، وہ شکست سے دو چار ہونے کے بعد اس نے معافی مانگ لی تھی۔
تو آپ رحمہ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف معافی کیا بلکہ پشاور کا حاکم بھی انہی کو مقرر کر دیا تھا۔ تو جب آپ رحمہ اللہ نے پشاور فتح کر لیا اور وہاں کا حاکم بھی مقرر کر لیا تو آپ نے وہاں پر زکوٰۃ، عشر وغیرہ کی وصولی کے لیے عاملین مقرر کیے اور نکاح بیوگان کی ترغیب دی، شراب نوشی اور دیگر جو نشہ آور اشیاء تھیں ان پر پابندی لگا دی، ایسے ہی دختر فروشی پر آپ نے پابندی لگا دی۔ اس طرح کے جب اقدامات کیے تو افغان دل ہی دل میں ان چیزوں سے بڑے نالاں تھے، ان کو آپ کے یہ احکامات پسند نہیں آئے۔ تو سلطان محمد خان جس کو عامل مقرر کیا تھا، جس کو حکمران مقرر کیا تھا پشاور کا، اس نے اپنے بھائی یار محمد خان کے خون کا بدلہ بھی لینا چاہا۔ تو پھر ایک رات سلطان محمد خان نے، جو کہ آپ رحمہ اللہ کی طرف سے پشاور کا حکمران بنا تھا، پشاور کا حاکم بنا تھا، اس نے پشاور میں جتنے بھی عاملین مقرر کیے گئے تھے اور جتنے بھی قاضی مقرر کیے گئے تھے سب کو قتل کر دیا۔ تو اس واقعے سے کہ آپ کے سارے عاملین کو قتل کر دیا گیا ہے، قاضیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، تو آپ نہایت بددل ہو گئے اور یہ علاقہ چھوڑنے کا ارادہ کیا اور نئے مرکز کی تلاش شروع کی۔ تو نئے مرکز کی تلاش میں کشمیر کی طرف آپ روانہ ہوئے کہ ہم وہاں پر جا کر کوئی نیا مرکز تلاش کرتے ہیں، لیکن راستے میں بالا کوٹ کے مقام پر آپ کے اپنے ہی ساتھیوں نے غداری کی اور غداری کی وجہ سے راجہ شیر سنگھ کی فوج نے آپ پر حملہ کر دیا۔ راجہ شیر سنگھ کی فوج جو تھی وہ پہاڑوں پر قابض تھی، اور جب پہاڑوں پر قابض تھی اوپر کی طرف تھے تو نیچے مجاہدین تھے۔ اب مجاہدین وادی میں محصور ہو گئے اور چاروں طرف پہاڑوں میں شیر سنگھ کی فوج موجود تھی۔ تو اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کرنا تو دور کی بات، اپنا دفاع بھی مشکل ہو گیا تھا، چونکہ وہ اوپر کی طرف تھے اور مجاہدین جو تھے نیچے کی طرف تھے، تو دفاع بھی نہیں کر پائے۔ تو اس طریقے سے 6 مئی 1831 بروز جمعہ آپ رحمہ اللہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ بہت سے رفقا جو ہیں وہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ تو یہ تھی تحریک مجاہدین کی ابتدا جو سید احمد شہید رحمہ اللہ نے شروع کی تھی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، مولانا عبدالحی اور شاہ اسحاق رحمہ اللہ، ان بزرگان ہستی نے اس کو آگے تک پہنچایا، لیکن اپنوں کی غداری نے ہی ان کو جام شہادت نوش فرمانے پر مجبور کر دیا۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے تحریک مجاہدین کے بارے میں پڑھا ہے کہ تحریک مجاہدین کو شروع کرنے والے یا تحریک مجاہدین کے جو بانی ہیں سید احمد شہید، ان کے بارے میں کہ ان کی جو تاریخ ولادت ہے اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، ان کے ابتدائی حالات پر تبصرہ کیا ہے، ایسے ہی انہوں نے کہاں پر ملازمت اور کس مقصد کے لیے حاصل کی تھی اس پر گفتگو کی ہے، ان کی بیعت و خلافت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے جب جہاد کا اعلان کیا تو اس پر ہم نے تبصرہ کیا ہے کہ کن حالات میں کس طریقے سے انہوں نے جہاد کا اعلان کیا اور جہاد کے لیے کس طریقے سے زمین کو ہموار کیا تھا، اور پھر جو ان کی مختلف فتوحات تھیں وہاں سے لے کر ہم نے ان کی شہادت تک آج کے اس سبق میں گفتگو کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال ہے کہ جی بر صغیر میں دینی و جہادی بیداری میں سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین کے کردار پر بحث کریں۔ تو یہ ایک سوال ہے، یہ بھی ہمارا آگے بھی کچھ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ یہ جلد ہی ہم مکمل کر لیں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 35 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم تحریک مجاہدین کے مقاصد پر گفتگو کریں گے اور تحریک مجاہدین کے جو اثرات ہوئے، جو فوائد امت مسلمہ کو اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو پہنچے تھے، انشاءاللہ ان پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یعنی اگلا عنوان ہمارا ہوگا تحریک مجاہدین کے مقاصد اور اثرات۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقی نصیب فرمائے۔